میری طرف سے خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام، اور ساتھ ہی ان ماؤں کو، چاہے وہ چھوٹی ہیں، چاہے بڑی ہیں، چاہے بزرگاں ہیں، میری طرف سے مدر ڈے مبارک ہو۔ اور آج مدر ڈے پر خدا کے کلام سے سیکھیں گے ماں کے فرائض۔ میرے ساتھ نکالیں خدا کے پاک کلام میں سے امثال 14واں باب اس کی پہلی آیت۔ ایسا لکھا ہے، دنا عورت اپنا گھر بناتی ہے پر احمق اسے اپنے ہاتھوں سے برباد کرتی ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کی برکت کا باعث ہو، آمین۔ دنا عورت اپنا گھر بناتی ہے، اپنے گھر کو سنوارتی ہے، اپنے گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے اور اپنے گھر کا خیال رکھتی ہے، اپنے خاندان کا خیال رکھتی ہے۔ اس لیے لکھا ہے، دنا عورت اپنا گھر بناتی ہے اور احمق اپنے ہاتھوں سے برباد کرتی ہے۔ تو یہ ایک اچھی ماں کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے گھر کو بنائے، اپنے گھر کو سنوارے اور اپنے گھر کی فکر کرے اور اپنے گھر کے ہر انتظام کو وقت مقررہ پر سر انجام دے۔ اور یہ ایک اچھی ماں کی پہچان ہے اور یہ اس کا یہ فرض ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی خدا کے پاک کلام میں سے 12واں باب اور اس کی 4 آیت پڑھیں گے اسی امثال میں سے۔ نیک عورت اپنے شوہر کے لیے تاج ہے، لیکن ندامت لانے والی اس کی ہڈیوں میں بوسیدگی کی مانند ہے۔ نیک عورت اپنے شوہر کے لیے تاج ہے۔ اور اسی طرح ہی پاک کلام میں امثال میں 14 دفعہ ماں کا ذکر آیا ہے حکمت کی کتاب میں، اور پوری بائبل میں 317 دفعہ ماں کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے۔ تو ماں کے جو فرائض ہیں، لکھا ہے نیک بیوی جو ہے، نیک عورت اپنے شوہر کے لیے تاج ہے۔ تو عورت جو ایک ماں کی حیثیت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے ایک بہت بڑا مقام دیا ہے کہ وہ ماں ہے، اور ماں کو اپنے فرائض کو خوبی جاننا چاہیے کہ میرے کیا فرائض ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا پاک کلام میں سے، نیک عورت اپنا گھر بناتی ہے، اپنا گھر سنوارتی ہے، اور اب ہم نے پڑھا نیک عورت اپنے شوہر کے لیے تاج کی مانند ہے، یعنی اس کے لیے عزت اور حوصلہ افزائی کا باعث ہوتی ہے، فخر کا باعث ہوتی ہے۔ اور پاک کلام میں سے اسی امثال کی کتاب میں سے میں آپ کے لیے اور پڑھوں گا ماں کے تعلق سے 31واں باب، خدا کے زندہ کلام میں سے امثال اس کا 31واں باب لکھا ہے خدا کے پاک کلام میں 10ویں آیت، نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے، کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے، اسے منافع کی کمی نہ ہوگی، وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی کرے گی، بدی نہ کرے گی۔ پاک کلام لکھا ہے، نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے؟ لکھا ہے خدا کے پاک کلام میں، جس کو بیوی ملی اس پر خدا کا فضل ہوا، اور بیوی خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ تو لکھا ہے نیکوکار بیوی اس کو ملتی ہے، اس پر خدا کا فضل ہوا ہے، اور پاک کلام لکھا ہے اس کو منافع کی کمی نہ ہوگی، اور وہ اپنے گھر کو بناتی ہے، اپنے گھر کو سنوارتی ہے۔ میں اس کے لیے پاک کلام سے اسی مثال میں سے اور پڑھوں گا آپ کے لیے۔ لکھا پاک کلام میں 16ویں آیت، وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے، اور اپنے ہاتھوں کے نفع سے تاکستان لگاتی ہے، اور مضبوطی سے اپنی کمر باندھتی ہے اور اپنے بازوؤں کو مضبوط کرتی ہے۔ یعنی وہ عورت، وہ ماں
جو اپنے فرائض کو بخوبی جانتی ہے اور لکھا وہ اسے منافع کی کمی نہ ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی پاک کلام لکھے وہ اپنے نوکروں کو کام دیتی ہے، اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کی ہر بات کا خیال کرتی ہے۔ ایک اچھی ماں کے یہ فرائض ہیں کہ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچے اور اس کے گھر کے اندر یعنی اس کی جو ہے عزت ہے، اس کا گھر جو ہے اس کو وہ سنوارتی ہے، گھر بناتی ہے، اور اس کا شوہر بھی اور اس کے بچے بھی اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور پاک کلام لکھا ہے اسی امثال 31واں باب لکھا ہے پاک کلام میں، عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہے، وہ آئندہ یام پر ہنستی ہے، اس سے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں، اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے، وہ اپنے گرانے پر خوبی نگاہ رکھتی ہے اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی، اس کے بیٹے اٹھتے ہی اسے مبارک کہتے ہیں، اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے کہ بتھیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی ہے، لیکن تو سب پر سبقت لے گئی ہے، حسن دھوکہ اور جمال بے سماعت ہے، لیکن جو عورت خداوند سے ڈرتی ہے وہ ستودہ ہوگی۔ خدا ان کی پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہماری برکت کا باعث ہو، آمین۔ لکھے دنا عورت اپنا گھر بناتی ہے اور بتھیری عورتوں میں فضیلت لے جاتی ہے، ایک اعلیٰ مقام لے جاتی ہے اور ہر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے۔ اس لیے خدا ان کے کلام کے مطابق دنا عورت اپنا گھر بناتی ہے۔ تو بہر مقدس میں بڑی ایسے دنا اور ماؤں کا، بہنوں کا ذکر ہے، عورتوں کا ذکر ہے جنہوں نے اپنی دنائی سے بہت کچھ یعنی اپنی خاندان کے لیے کیا اور معاشرے میں ان کو بہت بڑا مقام ملا۔ اس لیے خدا کے کلام کے مطابق موسیٰ کی ماں جو ہے وہ اپنے یعنی خاندان گرانے کے لیے فکر مند ہے کہ میرا بچہ موسیٰ ہلاک نہ ہو جائے، اس لیے اس نے ایک ٹوکری بنائی اور پانی میں بہا دی تاکہ میرا بچہ بچ جائے۔ اسی طرح ہی خدا کے کلام پاک میں بتسبا نے اپنے بیٹے کے لیے بادشاہی کا داؤد کے آگے سوال کیا سلیمان کے لیے، اور بتسبا کی یہ جو سوال تھا قبول ہوا، درخواست قبول ہوئی، اور داؤد نے اپنی جگہ پر سلیمان کو بادشاہ بنایا۔ یعنی ماں اپنے گھر، اپنے خاندان اور اپنے گھرانے کے لیے فکر مند ہوتی ہے، اور لکھے اپنے بچوں کے لیے فکر کرتی ہے اور اپنا گھر، اپنا خاندان خوبصورت بنا کر معاشرے میں ظاہر کرتی ہے۔ اس لیے لکھا ہے دنا عورت اپنا گھر بناتی ہے۔ تو آج میرا مضمون ہے ماں کے فرائض۔ ماں، اچھی ماں صبح اٹھ کر بچوں کے لیے دعا کرتی ہے، ماں خود چل جاتی ہے، خود عبادت کرتی ہے اور بچوں کو بھی عبادت کرنے پر مائل اور قائل کرتی ہے۔ اور یہ ماں کے فرائض ہیں کہ ماں اپنے بچوں کے لیے خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی کے لیے اس کو بتائے۔ جیسے زبدی کے بیٹوں کی ماں جو ہے وہ یسوع مسیح کے پاس آئی کہ آسمان کی بادشاہی میں میرے بیٹے ایک تیرے دائیں ہاتھ اور ایک بائیں ہاتھ بیٹھے، یعنی وہ عاقبت کے بارے میں آسمان کی بادشاہی میں فکر مند ہوتی ہے۔ تو اچھی ماں کی یہ پہچان ہے، اچھی ماں کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے آنے والے بچوں کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہو۔ اس لیے خدا کے پاک کلام لکھا ہے دنا عورت اپنا گھر بناتی ہے اور احمق اپنے ہاتھوں سے برباد کرتی ہے، اور یہ ماں کا فرض ہے، یہ ماں کے فرائض ہیں کہ وہ بچوں کے لیے فکر مند ہو اور اپنے گھر کو خوبصورت بنائے اور سنوارے اور ہر کام بڑے طریقے سلیقے سے کرے، اور خدا سے حکمت دنائی مانگے کہ خدا مجھے حکمت دنائی دے تاکہ حکمت کے ساتھ میں اپنے گھر کو سنوار سکوں، اپنے گھر کو بنا سکوں۔ تو اس لیے لکھا ہے دنا عورت اپنے گھر بناتی ہے اور نیک عورت اپنے شوہر کی تاج ہے۔ اور پاک کلام میں لکھا ہے کہ ماں کے جو فرائض ہیں اسے ماں نے پورا کرنا ہے، اور جب ماں اپنے فرائض کو بخوبی پورا کرتی ہے، جانتی ہے، تو اس کا گھر، اس کا گھرانہ خوبصورت معاشرے میں نظر آتا ہے۔ اس لیے ماں جو ہے اسے اپنے فرائض کو جاننا ہے اور اسے اپنے فرائض کو پورا کرنا ہے۔ اس طرح میں آج دوسرا میرا حصہ ہے بچوں کے فرائض۔
یعنی ماں کے جو بچے ان کے کیا فرائض ہیں۔ خدا کے پاک کلام میں سے خروج اس کا 20 باب اس کی 12 میں لکھا ہے، تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا اور میں تیری عمر زمین پر کیا کروں گا؟ دراز کروں گا۔ یعنی یہ بچوں کے فرائض ہیں کہ وہ اپنی ماں کی اور باپ کی عزت کریں، تابع داری کریں۔ تو خدا فرماتے ہیں میں تمہاری عمر زمین پر دراز کروں گا۔ اور جب بچے اپنی ماں کی عزت کرتے ہیں تو خدا سے برکت پاتے ہیں۔ اسی امثال کی کتاب میں سے میں آپ کے لیے بچوں کے فرائض کے تعلق سے اور پڑھوں گا حوالہ۔ یہاں پر لکھا ہے امثال پہلا باب اس کی 8ویں آیت، اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر، کیونکہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا سہرا اور تیرے گلے کے لیے توق ہوگی۔ یعنی لکھا ہے پاک کلام میں، اے میرے بیٹے اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کرنا، اپنی ماں کی عزت کرنا، اپنی ماں کا حکم ماننا اور اپنی ماں کی تعلیم جو ہے اس پر عمل کرنا۔ تو لکھا پاک کلام میں وہ تعلیم جو ہے، ماں کی تابع داری جو ہے تیرے سر پر زینت کا سہرا پہنائے گی، کیونکہ اس لیے لکھا ہے تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا اور میں تیری عمر دراز کروں گا۔ اور افسیوں 6 باب اس کی 1 سے 30 آیت میں لکھا ہے، میں آپ کے لیے پڑھوں گا پاک کلام میں سے۔ عنایت نامہ میں بھی ماں کے تعلق سے کیا حکم ہے۔ افسیوں 6 باب اس کی 1 آیت سے 3 آیت تک، اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرمان بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو اور زمین پر تیری عمر دراز ہو۔ لکھا تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا، ان کا حکم ماننا، تیرا بھلا ہوگا اور زمین پر تیری عمر دراز ہوگی۔ اس لیے جو اولاد ہیں، جو بچے ہیں، انہیں اپنی ماں کی تابع داری کرنی ہے، اپنی ماں کا حکم ماننا ہے، اور جب حکم مانیں گے تو پھر خدا کے وعدے ان کی زندگی میں پورے ہوں گے۔ تو لکھا ہے اے بچوں اپنی ماں کو برا بلا نہ کہنا، بڑھاپے میں اپنی ماں کی عزت کرنا، اپنی ماں کی تابع داری کرنا، اور جب تابع داری کریں گے تو خدا کے کلام کے ساتھ وعدے ہیں۔ اس لیے بچوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے ماں اور باپ کی تابع داری کریں اور اپنی ماں کی عزت کریں، تو خدا فرماتے میں تیری عمر دراز کروں گا۔ اس لیے ہم نے یعنی ماں نے اپنے فرائض کو اور بچوں نے اپنے فرائض کو پورا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ خدا کے وعدے ہیں۔ جب ماں اپنا گھر بناتی ہے تو اس کے ساتھ اس کے گھر کو خوبصورت بناتی ہے، گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے، تو خدا اس کو بھی برکت دیتا ہے اور اس کی اولاد کو برکت دیتا ہے۔ تو ایک اچھی ماں جو ہے وہ اپنے فرض کو نبھاتی ہے، اپنے فرض کو پورا کرتی ہے، اور اچھی اولاد جو ہے وہ اپنے فرض کو پورا کرتی ہے کہ اپنے ماں کی تابع داری کرتی ہے، اور جس کا خدا کے وعدے ہیں کہ تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا، میں تیری عمر دراز کروں گا۔ اور لکھا جو اپنی ماں کو اپنی باپ کو برا بھلا کہے وہ جان سے مار دیا جائے۔ یعنی ایک اچھے وفادار اولاد کو، وفادار بچوں کو اپنی ماں کی عزت کرنی ہے اور ماں کی تابع داری کرنی ہے۔ جب ایسا کریں گے تو خدا کے وعدے ہماری زندگی میں پورے ہوں گے۔ خدا ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔